بچپن کا ایک اتوار، سریلی کمریاں حق سے روح گردان کرتی ہیں تو گھر بیدار ہوتا ہے۔ سریلی کمریاں حق سے روح گردان کرتی ہیں تو گھر بیدار ہوتا ہے۔ گھنے پیپل سے چمتی روشنی کی دستکوں سے شرق رویا کھڑکیوں کی آنکھ کھلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھنے پیپل سے چمتی روشنی کی دستکوں سے شرق رویا کھڑکیوں کی آنکھ کھلتی ہے۔ بچھے بستر سمٹتے ہیں تو کمرے جاگ اٹھتے ہیں۔ بچھے بستر سمٹتے ہیں تو کمرے جاگ اٹھتے ہیں۔ میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں، گندھے میدے کے ایک پتلے ورق کی سوند پھیلی ہے۔ میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں، گندھے میدے کے ایک پتلے ورق کی سوند پھیلی ہے۔ میری امی کسی بوتل کے ڈھکنے سے شہابی گول ٹکڑے کاٹتی ہیں اور تکونے بچتی جاتی ہیں۔ میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں، گندھے میدے کے ایک پتلے ورق کی سوند پھیلی ہے۔ میری امی کسی بوتل کے ڈھکنے سے شہابی گول ٹکڑے کاٹتی ہیں اور تکونے بچتی جاتی ہیں۔ یہ منظر نیم خاموشی کا منظر ایک شراٹے میں ڈھلتا ہے۔ کڑاہی میں ابلتا آئینہ ان گول ٹکڑوں اور تکونوں کو سنہرے زرد رنگوں میں بدلتا ہے۔ یہ منظر نیم خاموشی کا منظر ایک شراٹے میں ڈھلتا ہے۔ کڑاہی میں ابلتا آئینہ ان گول ٹکڑوں اور تکونوں کو سنہرے زرد رنگوں میں بدلتا ہے۔ ایک ایسے خواب میں بیدار ہوں جس میں میری امی، میرے ابو، میری بہنیں، میرے بھائی میرے اطراف میں ہیں اور میں ان سے بات کرتا ہوں۔ ایک ایسے خواب میں بیدار ہوں جس میں میری امی، میرے ابو، میری بہنیں، میرے بھائی میرے اطراف میں ہیں اور میں ان سے بات کرتا ہوں۔ میں ان کو چھیڑتا ہوں، تنگ کرتا ہوں۔ یہ سب باتیں تو ان سے آج بھی ہوتی ہیں، لیکن اس گھڑی، اس وقت، اس دن میں پگھلتے وقت کے اس منجمد ٹکڑے میں ان کو چھو بھی سکتا تھا۔ ایک ایسے خواب میں بیدار ہوں جس میں میری امی، میرے ابو، میرے بہنیں، میرے بھائی میرے اطراف میں ہیں اور میں ان سے بات کرتا ہوں۔ میں ان کو چھیڑتا ہوں، تنگ کرتا ہوں۔ یہ سب باتیں تو ان سے آج بھی ہوتی ہیں، لیکن اس گھڑی، اس وقت، اس دن میں پگھلتے وقت کے اس منجمد ٹکڑے میں ان کو چھو بھی سکتا تھا۔ کیا بات! ہمارے قہقہوں کی گونج آنگن میں بکھرتی ہے، مہکتی مسکراتی صبح کا ریشم پھسلتا ہے۔ ہمارے قہقہوں کی گونج آنگن میں بکھرتی ہے، مہکتی مسکراتی صبح کا ریشم پھسلتا ہے۔ اور اب اتنے دنوں کے بعد پھر اتوار کا دن ہے۔ جو مجھ کو پالتا تھا اب وہی گھر مجھ میں پلتا ہے۔ اور اب اتنے دنوں کے بعد پھر اتوار کا دن ہے۔ جو مجھ کو پالتا تھا اب وہی گھر مجھ میں پلتا ہے۔ سنہرے وقت کا ایک منجمد ٹکڑا میرے اندر پگھلتا ہے اور اب کی بار شراٹا میرے دل سے نکلتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک غزل مسلسل مجھے یاد آ رہی ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ وہ میں چیزیں سنا رہا ہوں جو عام شاعروں میں رکھا ہوں، اجازت اسی کی لی ہے میں نے آپ سے۔ پہلی بار جب میں استنبول گیا تھا تو اس کے بارے میں میری فیسینیشن تھی اور بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو میں اتفاق سے مجھے فلائٹ میں بہت بخار ہو گیا، بہت تیز بخار ہو گیا۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو ہلکی ہلکی بارش تھی اور اس بخار میں میری حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ جو فیسینیشن تھی وہ مجھے اس کی گلیوں میں پوری رات پھراتی رہی۔ میں واپس ہوٹل آتا تھا اور پھر نکل جاتا تھا، اور اسی کیفیت میں میں نے جو شعر لکھے تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ
ایک غزل مسلسل استنبول کے حوالے سے، بلکہ دو شعر اس سے پہلے وہ بھی استنبول کے حوالے سے، تو چونکہ صرف ایک قطع ہے تو وہ میں پہلے سنا دیتا ہوں۔ اب ایسے شہر کی کیا کوئی مدح خوانی کرے، اب ایسے شہر کی کیا کوئی مدح خوانی کرے، جو میزبان پیمبر کی میزبانی کرے۔ اب ایسے شہر کی کیا کوئی مدح خوانی کرے، جو میزبان پیمبر کی میزبانی کرے۔ میں دھاڑے مار کے ہنستا پھروں سرے بازار، میں دھاڑے مار کے ہنستا پھروں سرے بازار، یہ اشک اگر میری خوشیوں کی ترجمانی کرے۔ میں دھاڑے مار کے ہنستا پھروں سرے بازار، یہ اشک اگر میری خوشیوں کی ترجمانی کرے۔ اب ایسے شہریان پیمبر کی میزبانی کرے۔ وہ غزل مسلسل ہے کہ طلسمی گیت جیسا، ریشمی مہکار جیسا، طلسمی گیت جیسا، ریشمی مہکار جیسا، یہ منظر چار جانب دودھیا دیوار جیسا۔ طلسمی گیت جیسا، ریشمی مہکار جیسا، یہ منظر چار جانب دودھیا دیوار جیسا، زباں پر ذائقے انجیر اور زیتون جیسے، زباں پر ذائقے انجیر اور زیتون جیسے، ہوا میں رس کسی مشروب میوہ دار جیسا۔ زباں پر ذائقے انجیر اور زیتون جیسے، ہوا میں رس کسی مشروب میوہ دار جیسا، نکھرتا آ رہا ہے سندلی بلور کوئی، نکھرتا آ رہا ہے سندلی بلور کوئی، اترتا جا رہا ہے روح سے زنگار جیسا، نکھرتا آ رہا ہے روح سے، نکھرتا آ رہا ہے سندلی بلور کوئی، اترتا جا رہا ہے روح سے زنگار جیسے، یہ نیلے مرمرا کے تھال میں خضرا زمرد، یہ نیلے مرمرا کے تھال میں خضرا زمرد، جزیروں پر بسا ایک شہر کوئے یار جیسا، یہ نیلے مرمرا کے تھال میں خضرا زمرد، جزیروں پر بسا ایک شہر کوئے یار جیسا،